اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی مختصر خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ ناظرین، قرآن مقدس کی سورۃ المائدہ سورت 5ویں نمبر پر ہے۔ سورۃ المائدہ کا بھی ایک کہ ربط ہے پچھلی صورتوں کے ساتھ۔ سورۃ الفاتحہ باقی صورتوں کے اندر سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ربط بیان کرتے ہیں۔ پہلا ربط نامی جو تمام صورتوں کے اندر چلتا رہتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر فرمایا گیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا گیا تھا لا نعبد البقرہ کما عبدت الیہود، اور سورہ آل عمران کے اندر فرمایا گیا تھا لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى۔ پھر سورۃ النساء کے اندر فرمایا گیا ثم نؤدی بعد ذلك حقوق النساء، یعنی مسئلہ توحید ماننے کے بعد ہم عورتوں کو حقوق بھی صحیح طریقے سے ادا کریں گے۔ سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا جائے گا اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء۔ یہ ربط نامی ہوا جو تمام صورتوں کے اندر ترتیب لحاظ سے چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا۔ دوسرا ربط ہے معنوی، جو سورۃ مائدہ کا اور سورۃ النساء کا آپس کے اندر ربط ہے۔ وہ پہلا ربط یہ ہے کہ سورۃ النساء کے اندر معاشرے کے احکام بیان کیے گئے تھے، معاشرہ کے، اور سورۃ المائدہ کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے کہ کون کون سی چیز حلال ہے اور کون کون سی چیز حرام ہے۔ دوسرا ربط معنوی کہ سورۃ النساء کے اندر مسلمانوں کے اجتماعی مسائل بیان کیے گئے تھے، اور سورۃ المائدہ کے اندر مسلمانوں کے انفرادی مسائل بیان کیے جائیں گے۔ یعنی سورۃ النساء میں وہ مسائل بیان کیے گئے تھے جن کا مسلمانوں کے اجتماع کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور سورۃ مائدہ کے اندر وہ مسائل بیان کیے جائیں گے جو ہر مسلمان کے ساتھ علیحدہ علیحدہ تعلق رکھتے ہوں گے، انفرادی مسائل۔ تیسرا ربط معنوی سورۃ النساء کا سورہ بقرہ کے ساتھ، مائدہ کے ساتھ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر مخاطبین یہودی تھے، سورۃ آل عمران کے اندر مخاطبین عیسائی تھے، نصارہ تھے، سورۃ النساء کے اندر مخاطبین مسلمان تھے، اور سورۃ المائدہ کے اندر مخاطبین وہ لوگ ہوں گے جو حرام کھانے والے ہوں گے، یعنی حرام خور لوگوں کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں سورۃ المائدہ کے مرکزی مضمون کی طرف کہ سورۃ المائدہ کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ تو ناظرین، سورۃ المائدہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اور اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھو۔ اور یہ مرکزی مضمون کہاں ہے؟ اوفوا بالعقود کے اندر ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ حرام کو حرام سمجھو اور حلال کو حلال سمجھو۔ یہ سورۃ المائدہ کا مرکزی مضمون ہے۔ اور سورۃ المائدہ کے اندر 4 عنوان بیان کیے گئے۔ نمبر 1 تحریمات اللہ، نمبر 2 تحریمات غیر اللہ، نمبر 3 نیازات اللہ، نمبر 4 نیازات غیر اللہ۔ یہ 4 عنوان سورۃ المائدہ کے اندر بیان کیے گئے۔ پہلا عنوان تحریمات اللہ۔ تحریمات اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ خاص جگہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ خاص جگہ ہے، اس خاص جگہ پہ خاص کام کو حرام کر دیا گیا۔ جیسے مثلا حرم کے اندر احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، تو یہ حرم کے اندر احرام کی حالت میں شکار کرنا، شکار حلال تھا، اللہ نے حلال چیز کو ایک مخصوص مقام پہ یعنی حرم کے اندر حرام کر دیا ہے، معتمر کے لیے بھی اور حاجی لوگوں کے لیے بھی حرام ہے حرم کے اندر شکار کرنا۔ تو یہ تحریمات اللہ ہے، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزیں۔ اور تحریمات غیر اللہ وہ چیزیں کہ جو مشرک
لوگ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتے ہیں، ہوتی حلال ہیں مگر تبرک اور احترام کے لحاظ سے احترام کرتے ہوئے وہ حرام کر دیتے ہیں۔ جیسے بزرگوں کی قبروں پہ یا درباروں پہ جو درخت لگے ہوتے ہیں جی، ان کو نہیں کاٹنا چاہیے، کیونکہ جی ان کی بے حرمتی ہوتی ہے، احتراماً ان کے درختوں کو کاٹنا حرام ہے، یہ مشرکوں کا نظریہ ہے۔ تو یہ تحریمات غیر اللہ ہو۔ نیازات اللہ یعنی اللہ کے نام کی نظریں اور منتیں، نیازیں اللہ کے نام کے چڑھاوے، اور نیازات غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے بزرگوں بابوں کے نام کی نظریں اور نیازیں اور منتیں۔ تو یہ چار عنوان سورۃ المائدہ کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمائے۔ تو اب آتے ہیں سورۃ المائدہ کے حصوں کی طرف کہ سورۃ المائدہ کے حصے کتنے ہیں۔ تو ناظرین سورۃ المائدہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 32 تک ہے، یہ پہلا حصہ ہے۔ اس حصہ میں 30 چیزیں بیان کی گئی ہیں، 15 حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور 15 حلال چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے پہلے حصے کے اندر۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 86 تک ہے، اس کے اندر احکامات الہیہ بیان کیے گئے ہیں، اور پھر احکامات الہیہ کے اوپر نہ چلنے والوں کے نتائج بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور تیسرا حصہ آیت نمبر 87 سے لے کر آخر سورت تک ہے، اس کے اندر پھر حلال و حرام کو بیان کیا گیا ہے۔ 8 چیزیں، 8 حرام ذکر کیا گیا ہے اور حلال چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حصے میں بھی چیزوں کا ذکر تھا، 15 حرام چیزیں، حلالوں کا ذکر، اور پھر درمیانی حصے کے اندر احکامات الہیہ کا ذکر کیا گیا، اور پھر آخری حصے کے اندر 8 مسائل حلال اور 8 مسائل حرام کو بیان کیا گیا ہے۔